اس وقت جہاں مساجد کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزارات اور قبروں کی پوجا اور ان کی تعداد بھی جو ہے وہ گنتی سے باہر ہے۔ صرف ملک پاکستان میں اس کی اتنی بڑی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے کہ جو باقاعدہ طور پر محکمہ اوقاف حکومت کے تحت چل رہے ہیں اور جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے یہ پرانی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے سندھ، بدین اور ٹھٹھا کے علاقے میں ایک مزار کہ جہاں 9 اور 10 ذوالحج کو جہاں اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس سندھ کے مزار پر بھی لوگوں نے، وہاں کے مجاوروں نے اعلان کر دیا کہ جو یہاں آئے گا وہ بھی حاجی ہو جائے گا، اور انہوں نے آ کر یہ کام شروع کر دیا کہ یہاں آ کر بھی 9 اور 10 کو لوگ وہاں جانے کی بجائے یہاں آئیں۔ یہ بہت پہلے ابرا بھی کام کر چکا تھا یمن کے اندر، جس نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں یمن کے اندر ایک گھر بنایا تھا بڑا بلند و بالا، اس کی بلڈنگ اور عمارت، تاکہ لوگ مکہ نہ جائیں اور یہاں آئیں۔ لیکن ایک شخص آ کر اس کے اندر نجاست پھیلاتا ہے، اس کو غصہ آیا کہ یہاں تو دنیا سے آتا ہی کوئی نہیں، وہاں ہر کوئی جاتا ہے۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے، اور وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر اور فوج لے کر آیا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اور مینا میں جہاں جا کر حاجی ٹہرتے ہیں اس کے متصل ہی ساتھ وادی محصر ہے، وہاں آ کر اس نے قیام کیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے پرندوں کے ذریعے کینکریاں مار کر اس کے ہاتھی بھی تباہ ہو گئے، ابرا اور اس کی فوج کو بھی اللہ نے نیست و نابود کر دیا، جس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی دیر پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں سندھ میں بھی اس دور میں لوگوں نے، اہل اسلام نے، علماء کرام نے، اہل توحید نے احتجاج کیا، تو اس دور کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے اور اس کی کابینہ نے پابندی لگا دی کہ یہاں یہ بند رہا کرے گا، آئندہ سالوں میں ان دنوں میں اس پر پابندی ہوگی۔ وہ پابندی چلتی آ رہی تھی، 4-5 سال پہلے بھی کوشش کی گئی، وہاں کچھ لوگ داخل ہو گئے تاکہ ہم 9 اور 10 ذوالحج کو وہاں لوگ حج کریں اور ہم یہاں کریں۔ پھر لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس کے بعد اس سال پھر ایسا کام ہوا۔ افسوس ہے ہمیں اس بات پر کہ جہاں چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر مستقل پابندی لگا دی جاتی۔ ہمارے پاکستان کے معروف مفتی منیب الرحمان صاحب، جن کو ہم احترام کے ساتھ پکارتے اور بلاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر میں اعتدال والے ہیں اور مناسب گفتگو کرتے ہیں، ایک لمبا عرصہ تک رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ عرس جو ہے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے لیے کھول دیا جائے۔ کیا تم کعبۃ اللہ کے مقابلے میں یہاں لوگوں کو حج کروانا چاہتے ہو؟ کیا تم بیت اللہ کے مقابلے میں یہاں شرک کے اڈوں کو آباد کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ جو گزشتہ عبوری حکومت تھی اس میں اربوں روپیہ صرف کیا گیا۔ یہ لاہور کے مزارات میں چونکہ اس دور کا وزیر اعلیٰ وہ نالائق قسم کا شخص تھا کہ جس نے مزارات کو آباد کرنے اور اس بہانے اس نے اپنے ایمان باڑوں پر بھی، وہ بارگاہوں جو ہیں ان پر بھی اس نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ان کو آباد کیا۔ اللہ رب العزت کی توحید کے مقابلے میں جہاں بھی شرک کو بلند کرنے والے ہوں گے اس کے مقابلے میں رب کی توحید کا پرچم بلند کرنے والے بھی رب کی توحید کا پرچار کرتے رہیں گے۔